الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد الأتقياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا گود میں لے کے حلیمہ نے کہا کوئی نہیں گود میں لے کے حلیمہ نے کہا کوئی نہیں سیدہ آمنہ کے راج دلارے جیسا سیدہ آمنہ کے راج دلارے جیسا کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا اور بے قراروں کے لیے جلوے جانا کا خیال بے قراروں کے لیے ہاں بے
قراروں کے لیے جلوہ جانا کا خیال، غم کے طوفان میں رحمت کے کنارے جیسا، غم کے طوفان میں رحمت کے کنارے جیسا، ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا، کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا، یوں تو آنکھوں نے کئی رنگے جہاں میں دیکھے، یوں تو آنکھوں نے کئی رنگ جہاں میں دیکھے، کوئی منظر نہیں روزے کے نظارے جیسا، کوئی منظر نہیں روزے کے نظارے جیسا، ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا، کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا، اور نام سرکار سے نام اپنا ظہوری چمکا، نام سرکار سے نام اپنا ظہوری چمکا، کون خوش بخت ہے دنیا میں ہمارے جیسا، کون خوش بخت ہے دنیا میں ہمارے جیسا، ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا، کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آج کا ہمارا موضوع عقیدہ ختم نبوت، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا اور آخری رسول ہونا، جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ مختلف مقامات سے قرآن پاک کی آیات کے دلیل اور احادیث نبویہ کی دلیلوں کے ساتھ، اور مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اور ان آیتوں کی جو تشریح کی ہے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور ان کی شان کا تحفظ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ کیوں؟ اور یہی کامل
محبت کی دلیل ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہترین خادم خاص اور کئی حدیث مبارکہ کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے خاندان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے پیار نہ کرے، تو وہ ایمان کے اعلیٰ اور افضل درجے کے اوپر فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت بھی یہ مسلمانوں کے ایمان کا جز بلکہ عین ایمان ہے کہ اگر ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کریں اور لوگ دن بدن آپ کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتے رہیں اور ہم ٹس سے مس نہ ہوں اور ہمارے اوپر کوئی کیفیت طاری نہ ہو، ہمارے جذبات مجروح نہ ہوں اور ہم متزلزل نہ ہوں اور ناموس رسالت کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوں، تو پھر ایمان کی چاشنی اور رمت باقی نہیں رہے گی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی قوم کے اندر نبی کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے اور پھر کوئی اس کا کوئی تدارک کرنے والا مسلمان مجاہد ختم نبوت بن کے، مجاہد ناموس رسالت اٹھ کے بن کر اس کا مقابلہ نہ کرے تو پھر ان مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا کوئی حق نہیں بنتا، ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں اس قوم کو۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور چند ذکر کی تسبیحیں چلا لی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں بنتی بلکہ عوام کی بھی بنتی ہے، خواص کی بھی بنتی ہے اور تمام اہل علم و دانش اور اہل ایمان کی بنتی ہے۔ اقبال نے تبھی کہا ہے نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت و عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر پہرا نہ دے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت یہی محبت کی دلیل ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین، قرآن ایمان دین کا نچوڑ حضور رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور مولانا ظفر علی خان حرمت ناموس رسالت کو اپنے ایمان کی اساس قرار دیتے اور اس پر اپنی جان کی بازی لگا دینے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور اقبال نے بھی یہ فکر پیش کی ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقیدہ ختم نبوت کتنا نازک ترین مسئلہ ہے اور کتنا اہم ترین مسئلہ ہے، کتنا اہمیت اور فضیلت کا حامل مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی بقا اور حفاظت کے لیے 1200 صحابہ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، جس میں 700 حافظ قرآن صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی
اور مسیلمہ کذاب جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کو واصل بجہنم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی اہمیت کو قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے ہیں، یعنی سب نبیوں کے آخر میں آنے والے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے تو سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول معظم سرور کونین تاجدار عالم امکان مقصود کائنات منبع مصدریت انوار و تجلیات محبوب حبیب کبریا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور معظم نام لے کر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے پیارے آپ سب نبیوں کے آخری نبی ہیں، سب نبیوں کے آخری نبی ہیں، اور جو کوئی نبی کریم کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی کا پیدا ہونا ممکن مانے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، صرف اتنا لفظ کہے وہ کافر ہوا اور وہ اس آیت کا منکر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نص کے اندر اس بیان کو واضح کر دیا آپ آخری نبی ہیں، تو جب رب نے فرما دیا آپ آخری ہیں تو حضور آخری ہی ہیں۔ اگر کوئی اور آنا ہوتا تو اللہ آخری نہ فرماتا، تو آپ آخری ہیں تبھی اللہ نے آخری فرمایا۔ اور خاتم النبیین کا لفظ قرآن کریم کے اندر یا خاتم النبیین کا لفظ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور تمام حدیث صحیحہ اور حدیث متواترہ سے صحابہ کرام کے اقوال سے یہ بات اس طرح واضح اور روشن ہے کہ جس طرح دن کے اجالے میں سورج نکلا ہوا ہو اور اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہو، تو سورج کے ہوتے ہوئے کوئی کہے سورج نہیں نکلا تو لوگ کہیں گے کہ آپ کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں کہ سورج تو اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اپنا علاج کراؤ۔ تو یاد رکھو حضور آفتاب نبوت ہیں، تمام انبیاء اور مرسلین کے آخری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو قرآن کریم کے اندر آپ کو خاتم النبیین فرمایا۔ اب سنو، صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی حضور آخر الانبیاء ہے، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے محمد مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، یعنی حضور کے 4 بیٹے ہوئے ہیں لیکن وہ حد بلوغت میں پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اطہر سے انہا کے بدن اثر سے حضور کے 3 بیٹے ہوئے، ایک حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت طیب ہے، ایک حضرت طاہر ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ایک بیٹا اللہ کے پیارے حبیب کا حضرت قبطیہ ماریہ کے بدن سے ہوا، ان کا نام ابراہیم تھا۔ وہ غالباً 4 مہینے کے تھے کہ ان کا بھی وصال
بعض نے 6 مہینے بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال وہ بچپن میں شیر غارگی کی حالت میں وہ دنیا سے پردہ کر گئے، اور امام طبرانی نے ذکر کیا اور دیگر حدیث کتب کے اندر ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا ابراہیم میرے بعد زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا۔ وہ کیا ہوتا؟ نبی ہوتا۔ لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئی۔ ہاں ایک اور ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی حضرت فاروق اعظم کی عظمت اور فضیلت اس درجے اور نہج کو پہنچی ہوئی ہے، تو جو ایک خوبیاں نبی کے اندر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی، اور اسی بات کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، نبیوں کی مانند ہیں۔ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کی مانند ہیں۔ تو نبیوں کی مانند وہ کس طرح ہے؟ کیا جسم میں ہے؟ کیا علم میں ہے؟ کیا زہد و تقوی میں ہے؟ فرمایا وہ نبیوں کی مانند اس طرح ہے کہ جو تبلیغ اسلام کا فریضہ نبی انجام دیتے رہے، میری امت کے علماء وہی کارنامے انجام دیں گے۔ لیکن یہ نبی ہوں گے نہیں، علماء ہی رہیں گے، میرے امتی ہی رہیں گے، لیکن کام نبیوں جیسے کریں گے کہ جو نیک خصائص عادت و اطوار انبیاء کے تھے وہ میری امت کے علماء کے اندر ہیں۔ تو یاد رکھو اس حدیث سے بھی پتہ چلا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ سے بھی واضح ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ آخری نبی ہیں۔ تو ایک قرآن سے ثابت ہو گیا، دوسرا حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو حضور کے شہزادے بچپن کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی حد بلوغت کو نہ پہنچے، اور ویسے بھی قاعدہ کلیہ رہا ہے۔ اگر آپ غور فکر کریں تو قاعدہ کلیہ اکثر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر باپ نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہے۔ یوں دیکھو باپ نبی حضرت آدم علیہ السلام تو بیٹے نبی حضرت شیس علیہ السلام، باپ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے نبی اسحاق بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی۔ باپ اگر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تو بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ اگر باپ نبی ہے حضرت زکریا علیہ السلام تو بیٹے نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ تاریخ میں ملتا ہے۔ تو اس لیے حضور کے شہزادے بچپن میں وصال کر گئے، اگر زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے۔ تو اللہ کی مشیت اس بات کی متقاضی تھی، اس نے قرآن میں فیصلہ دے دیا تھا کہ اب میرے نبی محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا اللہ کی حکمت یہ تھی اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ اللہ نے بچپن میں انہیں اٹھا لیا اور اپنے نبی کو آخری نبی قرار دے کے قیامت تک نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی واضح ہو گیا۔ اب سنو، سب سے زیادہ مجھے یہ بتاؤ قرآن کریم کو سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ حضور نے اس آیت کریمہ کی خود تشریح کی ہے، آگے چل کے بتاؤں گا۔ اور حضور کے بعد سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے براہ راست حضور سے قرآن پڑھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 4000 علماء کوفہ کے اندر تیار کیے، انہوں نے 70 قرآن کریم کی صورتیں حضور سے پڑھی۔ بعض نے کہا کہ آپ نے قرآن کریم براہ راست نبی پاک سے پڑھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ پڑھنے والے طالب علم صحابہ ہوں اور پڑھانے والے حضور ہوں۔
الصفہ کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، متصل حضور کے حجرہ عائشہ صدیقہ کے سامنے وہ چبوترا ہے۔ وہاں صحابہ بیٹھتے تھے جن کی تعداد 70 ہوتی تھی، کبھی 200 ہوتی تھی، کبھی 300 اور کبھی ان کی تعداد 400 ہو جاتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس چبوترے پہ تشریف لاتے، صحابہ کرام کو حضور قرآن کریم خود پڑھاتے، کیونکہ حضور خود عربی تھے اور ان کی زبان عربی تھی، صحابہ بھی عربی تھے اور عرب میں ہی پیدا ہوئے تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو اللہ کے شاگرد خاص ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو پڑھایا قرآن، میں نے اپنے حبیب کو پڑھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، کائنات کی جان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم بیان سکھایا۔ علمہ یعلم کا معنی سکھانا ہے، علم القرآن قرآن سکھایا، علمہ البیان علم بیان سکھایا۔ تو ایک قرآن ہے، ایک علم بیان ہے۔ قرآن اللہ نے پڑھایا اپنے حبیب کو، اب علم بیان یعنی بیان کے ایسے انداز اپنے حبیب کو سکھا دیے کہ فرمایا دنیا میں بڑے بڑے بیان کرنے والے آئیں گے، خطیب آئیں گے، واعظ و نصیحت کرنے والے آئیں گے، لیکن کچھ کلام ان کے ایسے ہوں گے جو بامانی ہوں گے اور کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو بے معنی ہوں گی۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو وہ علم بیان سکھا دیا ہے، بڑے بڑے بولنے والے، فصیح و بلیغ اور علم رکھنے والے، ان کی زبانیں تمہارے سامنے بند ہو جائیں گی، تمہارے سامنے بند ہو جائے گی۔ تعبیر فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بھئی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بلغ العلا بکمال، مل کے پڑھ لیجئے، بلغ العلا بکمال ہی، کشف دجا بجمال ہی، حسنا جمیع خصال ہی، صلی علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمال ہی۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے لفظ خاتم النبیین فرمایا، خاتم النبیین۔ اب سنو، صحابہ کرام نے حضور سے علم لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے صحابہ، اور صحابہ کے اندر بھی کوئی صحابی ایسے ہیں جو قرآن کے مفسر ہیں اور حدیث کے محدث ہیں اور قرآن و حدیث کی فقہ کے مفتی ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست یہ علم حضور سے لیا۔ تو میں ایک ایسے قرآن کریم کے صحابی مفسر کی دلیل لاتا ہوں جو مفسر قرآن بھی ہے، جو محدث حدیث بھی ہیں، جو خود تفسیر لکھنے والے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جو مدینہ پاک کے اندر صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے مفتی بن کے فتوے بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 68 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ کتنا؟ عبداللہ ابن عباس، ان کا مزار کہاں ہے؟ غالباً طائف کی طرف۔ یہ ابھی ہمارے ایاز صاحب حج کر کے آئے، آپ طائف گئے تھے نا، یہ طائف گئے ہیں، وہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر
انوار ہے، 68 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس خاتم النبیین لفظ کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ نے حضور اقدس کی ذات پر نبیوں کا سلسلہ نبوت ختم کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ تفسیر ابن عباس ان کا حوالہ دے رہا ہوں، 68 ہجری۔ اور اس کے بعد آگے چلیے، 310 ہجری کا حوالہ ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ امام طبری لکھتے ہیں خاتم النبیین وہ ذات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، بس قیامت تک آپ کے بعد کسی کے لیے یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ تو یہ امام طبری تفسیر ابن جریر کے اندر، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی ان کی وفات ہے 668 ہجری کے اندر، انہوں نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ تو ہر دور کے علماء کا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے حوالے دے رہا ہوں، ورنہ ہزاروں حوالے حدیثوں اور تفسیروں کے ہیں۔ تو یہ الفاظ اس بارے میں نص ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضرت علامہ علی بن محمد خازن الشافعی، یہ 725 ہجری کے بزرگ ہیں، 700 تفسیر خازن، یہ شافعی المسلک امام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی ذات اقدس پر نبوت کو ختم فرما دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور آپ قیامت تک آپ ہی کا زمانہ ہے۔ تفسیر خازن علامہ ابن کثیر کا لوگ بڑے حوالے دیتے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے 774 ہجری میں۔ وہ اس آیت کے تحت وہ بھی فرماتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ جب نبی کا آنا محال ہے تو کسی رسول کا آنا بطریق اولا محال ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی وفات ہوئی ہے 911 ہجری کے اندر، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو 70 یا 72 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور جن کو 70 یا 72 مرتبہ آئی۔ میں کہتا ہوں جس کو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے، ایک مرتبہ ہو جائے، اور جس کو 70 مرتبہ ہوئی ہو یا 72 مرتبہ ہوئی ہو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو یاد رکھو حضرت جلال الدین سیوطی نے بہت کچھ لکھا ہے، اللہ ان کے مزار پہ کروڑ برکتیں نازل فرمائے۔ 911 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور آپ نے اپنے ترکے کے اندر جو تفسیر جلالین چھوڑی ہے وہ آپ کی علمی عظمت اور فقاہت کی ایک بین دلیل ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے یہ بھی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ آپ کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ یعنی یہ تو طے ہو چکا کہ حضور آخری نبی ہیں، اور اس لیے حضور کی اولاد نرینہ بلوغت کو نہ پہنچی، آپ کا کوئی بیٹا بلوغت کی عمر کو پہنچتا تو آپ کا منصب یہ نہ رہتا۔ تو آپ آخری نبی ہیں تبھی تو چلے گئے، تبھی تو آپ کے شہزادے چلے گئے۔ اب سنو، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، نبوت پا چکے، وہ سارے معاملات ہو چکے۔ اب آئیں گے قرب قیامت میں تو کس حیثیت میں آئیں گے؟ وہ حضور کے امتی کہلائیں گے، آپ کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہوں گے، اور اسی شریعت کا پرچار کریں گے، اور دین محمدی یہی کلمہ پڑھیں گے وہ بھی۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ حضرت آرام فرما ہوں گے، 45 سال زندگی دنیا میں پائیں گے، اولادیں بھی ہوں گی، اور آخر وہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے۔ تو مرزا سے بہتر تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو بھی قرب قیامت میں آگے نبی ہونے کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن ان کی عظمت تو خود قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَلِمَتُ رُوحُهُ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی روح قرار پائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ کی شان انہوں نے پائی ہے، اور اتنے معجزات اور کمالات پانے کے باوجود قرب قیامت میں آ کے امتی کہلائیں، نبی ہونے کا اعلان نہ کریں، تو اس بات کی بین دلیل ہے، اتنی حجت کافی ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہے۔ یہ تو میں نے قرآن کی کچھ آیتوں سے اور کچھ حدیثوں سے دلیل قائم کر کے لفظ خاتم النبیین کی تشریح کی ہے۔ اب سنو، کچھ لغات کا سہارا بھی لے لیتے ہیں، لیکن لغات جو ہے ٹھیک ہے، عقیدے کے ثبوت کے لیے یہ ذہن میں رکھیے، عقیدے کے ثبوت کے لیے لغت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف کتاب و سنت کی رہنمائی ہمارے لیے کافی ہے کہ قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، اور ہمارے نزدیک قرآن کریم کے الفاظ کے وہی معنی ہیں، کوئی اور معنی نہیں ہے جو صاحب قرآن رسول معظم نے فرمائے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ البتہ قرآن سمجھانے کے لیے لغت کے حوالے تائید کے طور پہ پیش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ویسے حوالے دے سکتے ہیں، چونکہ مرزائی لفظ جو ہے خاتم کا خود ساختہ معنی کر کے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنی طرف سے لغات کے معنی کرتے ہیں، اور جتنے صحابہ کرام نے معنی تشریح کیے ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی ان کے حوالوں پہ کوئی ایک دلیل کے اوپر، کوئی ضعیف قول کے اوپر بھی نہیں پورا اترتا، تو حوالہ دیتے ہیں خاتم النبیین۔ یہ خاتم جو ہے صحابہ کرام کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے الفاظ کو جس طرح تلاوت فرمایا، یعنی حضور نے جو تلاوت کیا، اس فن کا نام ہے علم قرات۔ کیا ہے؟ علم قرات، یعنی حضور نے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کی ہے، ان لفظوں کا نام جو ہے ہمارے نزدیک اور اہل علم کے نزدیک علم قرات ہے، جو صحابہ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ لفظ خاتم کو حضور آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح پڑھا ہے، یعنی دو طرح حضور نے اس آیت کو خاتم النبیین کے لفظ کو دو طرح تلاوت کیا ہے، اور وہ دو طرح جو تلاوت کیا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور ان دو کے معنی جو حضور نے بیان کیے ہیں یعنی حدیث سے ثابت ہوا ہے وہ بھی سن لو۔ پہلے ہے خاتم النبیین، خاتمہ یعنی تا کے زبر یعنی فتح کے ساتھ، خاتم النبیین، خاتمہ پڑھا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ آخری ہیں، آپ آخری۔ اگر خاتمہ پڑھے یعنی تا کے نیچے زیر پڑھے، اکثر لوگوں نے اس کو مکسور پڑھا، قاریوں نے جو ہم قرات کرتے ہیں، یہ امام حفص کی قرات ہے، امام عاصم کی بھی ایک قرات ہے، امام خلیل کی بھی ایک قرات ہے، امام سیبویہ کی بھی ایک قرات ہے۔ ہم جن دنوں قاری کا کورس کر رہے تھے، یہ 1994 کی بات ہے، اور الحمدللہ ہمارے استاد وہ قاری ہیں کہ جنہوں نے حرم شریف کے اندر 19 یا 17 دن مقابلہ ہوا، پوری دنیا کے قاری آئے، اور حدر کا مقابلہ ہوا، قرات کا مقابلہ ہوا۔ وہ میرے بھی استاد ہیں، قاری الیاس القادری صاحب کی بھی استاد ہیں، قاری عبد القیوم محمود صاحب، اور باعمل قاری ہے۔ ہم نے دورے طالب علمی میں ان کو کبھی ان کی تہجد کبھی چھوڑتے نہیں دیکھا، وہ خود بھی اٹھتے تھے، شاگردوں کو بھی اٹھاتے تھے،
اب جب کہ سستیاں کمزوریاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، لیکن ان کا عمل اسی طرح جاری ہے۔ اللہ ان صالحین کے صدقے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا اللہ نے اہل سنت کو نگینہ دیا ہے کہ اس نے سینکڑوں نگینے تراش کے ہیرے بنا دیے ہیں۔ ایسا قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ کہ سن کے دل کے اوپر وجد آ جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو قاری صاحب نے اول پوزیشن حاصل کی ہے پوری دنیا کے قاریوں کے اندر، اور خانہ کعبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا۔ اسی استاد سے ہم نے فوائد مکیہ، جزری، علم التجوید، ضیاء القرات، یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ تو قرآن پڑھنا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتہ، ہے قرآن پڑھو اور عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو۔ اور فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو کون ہے وہ جو قرآن کو اس کے اصلی مخارج اور اس کی صفات لازمہ کے ساتھ اور اس کے حروف کی ادائیگی اور مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ تو ایسے پڑھنے والوں کے لیے قرآن دعا نہیں کرتا بلکہ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے جو قرآن صحیح پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کسی قاری کے پاس بیٹھ کے کم سے کم اتنا پڑھ لیں کہ ان کی نماز میں جو صورتیں آتی ہیں ان کی قرات کی جا سکے۔ تو قرآن 7 یا 10 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے قومیں بڑھتی گئی تو ان کی زبانیں بھی بڑھتی گئیں، ان کے رسم و رواج بھی بڑھتے گئے، ان کے لہجے بھی بڑھتے گئے۔ تو حضور نے جو قرات کی ہے خاتمہ کا، خاتم النبیین، خاتم لفظ کی دو طریقے سے۔ ایک تو حضور نے زبر کے ساتھ پڑھا خاتم النبیین، حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یا یہ بھی پڑھا ہے خاتم النبیین، یا یہ بھی خاتم النبیین، یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو خاتم زبر کے پاس پڑھے یا زیر سے پڑھے تو معنی قریب القریب ہوں گے کہ آپ آخری ہیں، اور ایک معنی یہ نکلے گا کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، یعنی آپ ایسی مہر ہیں کہ آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یاد رکھو ہمارا اسی آیت کریمہ کے اوپر عین عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو یہ اس لغات کے حساب سے بھی معنی ہو گیا۔ لغت کے ایک امام ہوئے علامہ حماد بن اسماعیل الجوہری، متوفی 393 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ خاتم اللہ لہ بخیر، اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرے۔ یہ لفظ خاتم جو ہے اس کی تشریح الخاتم والخاتم بکسر التاء وفتحها والختام والخاتم کلہ بمعنی وخاتم الشیء آخرہ، کہتے ہیں یعنی خاتم، خاتم، ختام، خاتم سب کے معنی ایک ہیں۔ کسی چیز کے خاتمے سے مراد اس چیز کا آخری ہونا ہے، یہ لغات والوں نے۔ اب ایک لغت کے اور امام راغب اصفہانی 506 ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین لأنہ ختم النبوۃ تممھا بمجیئہ، یعنی آپ خاتم النبیین ہے اس لیے کہ آپ نے تشریف لا کر ختم نبوت ختم کر دی، یعنی مکمل فرما دی۔ مفردات الفاظ القرآن صفحہ نمبر 144۔ لغت کے ایک اور امام ہیں، حوالے دے رہا ہوں، امام علامہ ابن منظور مصری 711 ہجری، وہ رقم تراز ہے۔ وہ کہتے ہیں ختام الوادی اقصاہ و ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم آخرہم، وادی کے آخری کنارے کو ختام الوادی کہتے ہیں۔ ختام، خاتم، خاتم کا معنی قوم کا آخری فرد، لغت کے حساب سے۔ مزید لکھتے ہیں وَمُحَمَّدٌ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْخَاتِمُ وَالْخَاتَمُ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ أَيْ آخِرُهُمْ، اور اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ یہ آج کی گفتگو بڑی علمی گفتگو ہے، کیونکہ آپ تو اس
شاید سوچ میں ہو کہ کچھ شعر و شاعری کر کے چٹمٹے طرزیں لگا کے آج سنائیں گے، لیکن کبھی کبھار جو ہے نا اس طرح کی تقریر بھی ہونی چاہیے علمی، تاکہ علمی استدلال سے ذہن کھلتے ہیں اور قرآن کریم کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ لغات کے حساب سے بھی میں نے کوئی تشریح کی ہے۔ اب قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں، ان سے بھی اس کی تشریح واضح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نے جب خطبہ حجت الوداع دیا ہے، اور وہ فصیح و بلیغ خطبہ ہے، اور اس کو پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، کتابوں کے اندر وہ خطبہ آیا ہے، اس خطبے کو سننے اور پڑھنے کی اثرات ثمرات یہ ملیں گے کہ آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، اور یہ گورے کالے کا امتیاز ختم ہو جائے گا، امیر و کبیر کا فرق ختم ہو جائے گا، ادنا و اعلیٰ کی یہ فرق بندیاں جو دنیا داروں کے لوگوں کی بنائی ہوئی رسم و رواج ہے وہ ختم ہو جائیں گی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایسا پلیٹ فارم عطا کیا ہے اسلام کی، قرآن کی اور اپنے ملفوظات اور حدیث نبویہ کی صورت میں، تو فرمایا اس تعلیمات میں سب کو ایک لڑی میں ایسے پرو دیا ہے جیسے تسبیح کے دانے ہیں، جیسے تسبیح کے دانے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کروڑوں پتی ہوں تو میں بڑی شان والا ہوں، اور میں اربوں پتی ہوں تو بڑی شان والا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم میں شان والا وہی ہے جو زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے، جو رب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے، جو اپنے رب کی طرف زیادہ تگ و دو اور کوشش کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے حبیب میں نے آپ کے اوپر آج آپ کا دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا۔ تو یاد رکھو جب تک دین مکمل نہیں تھے تو پھر کیا ہوتا تھا، غور کرو پیچھے، جب دین پوری طرح مکمل نہیں ہوا تھا تو توریت آئی، کیا آئی؟ توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اور جن لوگوں کے اوپر آئی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، ہر نبی کے اوپر کتاب تو نہیں آئی نا بھائی، کسی کے اوپر صحیفے آ گئے، کسی کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا، کسی کو اچھے خوابوں کے ذریعے اطلاع دے دی گئی، کسی کو القاء کر دیا گیا، مختلف صورتیں وحی کی رہی ہیں، لیکن ہر نبی کے پاس کتاب نہیں آئی۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ بعض انبیاء ایسے ہیں جن کو صحائف ملے ہیں، وحی آئی ہے، جبریل علیہ السلام آئے، اور بعض نبی ایسے ہیں کہ جن کے پاس کتاب آئی ہے، لیکن بیک وقت وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں۔ لفظ نبی نبیوں کے اندر نبوت کے لحاظ سے لفظ عام ہے، عوام کی بات نہیں کر رہا، نبیوں کے اندر نبوت کے لحاظ سے لفظ نبی عام ہے، اور جتنے نبی ہیں وہ تمام نفس نبوت میں برابر ہیں، نفس نبوت میں برابر ہیں۔ لیکن رسول کی شان یہ ہوتی ہے کہ فرمایا رسول بیک وقت نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے۔ تو جو نبی رسول ہو وہ شریعت بھی لے کے آتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ نئی شریعت بھی لے کے آتا ہے، نئی کتاب بھی لے کے آتا۔ اور حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء بھی بدلتے رہے، ان کے احکام شریعت بھی بدلتے رہے، ان کی کتابیں بھی بدلتی رہی۔ اب اگر اور کوئی دین آنا ہوتا، کیونکہ وہ تو مکمل دین نہ کہلایا، مکمل دین یہی کہلایا ہے، اگر مکمل دین وہ کہلاتا تو اللہ کوئی اور دین آنا ہوتا تو اللہ فرما دیتا کہ ہم نے ابھی دین مکمل نہیں کیا ہے، حبیب تیرے بعد مکمل کریں گے یا تیرے بعد کوئی نبی آئے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کے اوپر دین مکمل کر دیا۔ جب مکمل ہو گیا تو پتہ چلا اب کوئی نئی کتاب آنی نہیں، اب کوئی نئی امت آنی نہیں ہے، نئی شریعت آنی نہیں ہے۔ اب ایک اور طرح سے میں آپ کو یہ بات ایسے اشارے سے سمجھا رہا ہوں کہ
بڑے سے بڑا بھی اگر غبی ذہن ہوگا تو وہ بھی سمجھ لے گا، کیونکہ اللہ نے وہ اشارہ ہی ایسے دیا ہے۔ الناس کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے 4 اشارے دیے ہیں قرآن کریم کے۔ کتنے؟ 4۔ سنو، میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ دلیل دے رہا ہوں، اور یہ میری اپنی دلیل نہیں ہے بلکہ رب کائنات نے قرآن کے اندر اشارہ دیا۔ لفظ ناس کو اللہ نے 4 طرح اشارہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، اے محبوب تو کہہ دے میں کسی فرقے، کسی جماعت یا کسی گروہ کا رب نہیں ہوں، میں بلکہ تمام نسل انسانی کا رب ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کوئی بولے بھئی ہماری جماعت کا ہی رب ہے، کسی اور کا رب نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، فرمایا وہ تمام نسل انسانی کا رب ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے کسی گروہ، کسی فرقے، کسی قوم، کسی جماعت کے لیے کعبۃ اللہ کو مرکز نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے کعبہ مرکز بنایا ہے۔ کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی ہند ہے، کوئی سندھ ہے، کوئی جہاں بھی رہنے والا ہے، فرمایا وہ جہاں سے بھی قبلہ رخ ہو جائے گا اللہ کی بندگی قبول ہو جائے گی۔ ہے کہ نہیں؟ تو کعبہ کسی ایک جماعت یا گروہ کے لیے 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے بارے میں ہدی للناس، ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ اب لوگوں میں تمام مخلوق آ جاتی ہے، جو بھی قرآن سے فیض لینا چاہے، پڑھنا چاہے، قرآن فیض دے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بستی والوں کو دے گا، دوسرے کو بولو گا میرے پاس نہیں آنا، ایسا نہیں ہے۔ تو کتنے اشارے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ تو اب چوتھا اشارہ جو بتا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے محبوب پاک ہم نے تمہیں کسی فرقے، کسی قوم، کسی گروہ یا کسی جماعت کے لیے نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے آپ کو تمام نسل انسانی کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ اور پھر آگے جو بات آ رہی ہے سنو، بڑی پیاری بات ہے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بڑی مستند اور جامع دلیل کے ساتھ یہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پروفیسر صاحب کی کتاب ہے، اور بڑی پیاری کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت، بڑی پیاری۔ اور اس میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تقریباً 200 حدیثیں، کتنی؟ 200، اور وہ ایسی حدیثیں ہیں جو حدیثیں صحیحہ ہیں، متواترہ اور مشہورہ بعض حدیثیں ہیں۔ اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ متواتر کیا ہے، مشہورہ کیا ہے۔ اس کے اوپر پھر کبھی جرا کریں گے، اور کئی بار میں نے حدیثوں کے اوپر بیان کیا بھی ہے، اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ عصر کے بعد بھی میں کچھ بچوں کو بھی شروع کیا ہے حدیث پڑھانا، اس میں نمازی بھی بیٹھا کریں، سنا کریں۔ 10-15 منٹ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، حال کبھی 20 منٹ ہو جائیں گے، لیکن حدیث مبارکہ کی مجلس میں بیٹھنے سے، حدیثیں سننے سے فیض ضرور ملے گا۔ اور خاص کر قائد ملت اسلامیہ امام شیخ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن 7 ستمبر 1974 کے اندر یہ اسمبلی کے اندر تقریباً 17 یا 19 یا اس سے کم و بیش باتیں ہیں، اور بحث ہوتی رہی، مباحثہ ہوتا رہا علماء کے درمیان اور مرزا ناصر قادیانی کے درمیان، یہ بحثیں ہوتی رہی۔ آخر بھٹو نے کو یہ دستخط کرنے پڑے، اور اس وقت کے علماء کو تصدیق کرنی پڑی، جتنے سیاستدان تھے ان کو ماننا پڑا، اور وہ مجوزہ جو 180 صفات کے اوپر تیار کر کے مرزا ناصر لایا تھا، اور اس کے جوابات دیے، اور پھر علماء اہل سنت نے اس سے سوال کر کے اس کے جواب مانگے جو نہ دے سکا، اور آخر یہ قرار پایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی ذلی یا بروزی طور یا نائب نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ بے ایمان ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ بل پاس قرار پایا تھا کہ نہیں؟ اور ہر دور کے اندر یہ حکومتیں بدلتی ہیں، یہ سیاسی لوگ بدلتے ہیں، اور
پھر یہ پیسے لے کے ان سکوں کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھو جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، حضور کی ختم نبوت کا زندگی کی آخری سانسوں تک پرچار کرتے رہیں گے۔ تو قاضی صوفی ایاز نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قائد ملت اسلامیہ کے نائب اور دستے بازو، جنہوں نے اپنی تقریروں کے اندر یہ فرمایا کہ علماء اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم عقیدہ ختم نبوت کی 40 حدیثیں یاد کرا دیں۔ 40 حدیثیں کہیں بھی بیٹھے ایک ایک حدیث بھی بیان کرتے رہے، اگر 40 مقام پہ بیٹھیں گے اور ایک ایک حدیث بھی بیان کریں گے تو لوگوں کے ذہن کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے گا۔ اب آخر میں ایک حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، وقت بہت تھوڑا، اور اس حدیث کو جو بیان کرنے لگا ہوں امام بخاری نے صحیح کے اندر اس کو نقل کیا، کتاب المناقب باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس يتوب به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تم سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے نے گھر تعمیر کیا اور اس کو خوب آراستہ پراسہ کیا، یعنی بڑی زینت و زبائش کی اور اچھی طرح محل۔ اب لوگ چلے دیکھنے اس عمارت کو، دیکھیں کہ بنانے والے نے کیا کمال کاریگری کی ہے، کس طرح خوبصورت عمارت، کسی طرح اس کو رنگ روشن اور زیب و زبائش کی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، یہ محل چمک رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ جو ہے نا سامنے سے ماتھے کے اوپر خالی ہے۔ بھئی ایک اینٹ اور لگ جاتی تو یہ محل پورا ہو جاتا، یہ محل پورا ہو جاتا۔ حضور نے مثال دے کے فرمایا یاد رکھو نبوت کا محل جو تیار ہوا ہے اس کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے مثال دے کے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے محل کی ایک اینٹ اس میں لگ جائے تو اس کی خوبصورتی بھی پوری ہو جائے اور اس کا کوئی عیب سامنے نہ ہو، تو یاد رکھو میں محمد عربی انبیاء کے لیے آخری نبوت کی اینٹ ثابت ہوا ہوں۔ تو اس حدیث سے، بخاری کی اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آ جائیں، ایک ہمارے دوست ہیں جناب نعیم انصاری صاحب، مدرسہ ضیاء القرآن منہاج القرآن کراچی ڈویژن کے صدر تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے حدیث مبارکہ کے موضوع پہ تقریباً یہ 8 کتابوں کا تحفہ لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ قاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ حضرت کی حوصلہ افزائی فرمائے اور شکریہ ادا فرمائے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب